السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، تبلیغی جماعت جو دنیا بھر میں اخلاص، خاموشی اور اصلاح معاشرے کی ایک بڑی تحریک مانی جاتی ہے، اس کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جس نے پوری دنیا کے وابستگان کو حیران اور فکر مند کر دیا۔ دہائیوں تک مرکز نظام الدین دہلی میں دین کی خدمت کرنے والے اور اکابرین کے معتمد، خاص کر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ صاحب دامت برکاتہم کا مرکز کو خیر بات کہنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کے بنا پر سالوں کا ساتھ چھوٹ گیا؟ کیا یہ کوئی ذاتی رنجش تھی یا نظریات، اصول اور عمارت کے طریقہ کار پر اٹھنے والا کوئی بنیادی اختلاف؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم غیر جانبدار اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اس پورے معاملے کا جائزہ لیں گے۔ دوستو، معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مرکز نظام الدین میں کس حیثیت کے حامل تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن، مولانا زبیر الحسن کے دور میں دہائیوں تک شب و روز مرکز نظام الدین میں گزارے۔ ان کے سادہ پر حکمت اور اصلاحی بیانات نے دنیا بھر کے تبلیغی حلقوں میں ان کا ایک معتبر اور غیر متنازع مقام بنایا۔ وہ مرکز کے ان چیدہ اور سینئر بزرگوں میں شامل تھے جن کے مشورے کے بغیر عالمی سطح کا کوئی بڑا دعوتی فیصلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب ان کے جانب سے مرکز سے فیصلہ اختیار کیا گیا تو ان کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے گئے۔ اختلاف کی اصل جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1995 اور اس کے بعد کے حالات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ جب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو انہوں نے جماعت کو چلانے کے لیے ایک عالمی شورا یعنی شورائے نظام تشکیل دی تھی۔ 2014 میں مولانا زبیر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد قیادت و طریقہ کار کے حوالے سے دو واضح آراء سامنے آئی۔ پہلا موقف عمارت کا نظام۔ مولانا سعد صاحب ان کے حامیوں کا خیال تھا کہ کام کو منظم رکھنے کے لیے ایک مستقل امیر کا ہونا ضروری ہے اور فیصلوں کا حتمی اختیار اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرا موقف کے عالم شورا کا نظام۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، مولانا احمد لاڈ صاحب اور راون کے اکابرین کا موقف تھا کہ جماعت کو پرانے اکابرین کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق عالم شورا کے باہمی مشورے سے ہی چلایا جانا چاہیے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کا موقف تھا کہ تبلیغی کام کی بنیاد باہمی مشورے، شورائی نظام پر ہے، نہ کہ انفرادی عمارت پر۔ معاملہ صرف تنظیمی ڈھانچے تک محدود نہیں رہا بلکہ کچھ علمی اور دعوتی نکات پر بھی فکری تحفظات پیدا ہوئے۔ اسی دوران مولانا سعد صاحب کے بعض بیانات پر دارالعلوم دیوبند سمیت متعدد مستند دینی اداروں علماء کی جانب سے فتویٰ اور وضاحتی خطوط جاری کیے گئے۔ مولانا ابراہیم دیولہ ان کے ساتھ موجود سینئر بزرگوں کی یہ رائے تھی کہ تبلیغی بیانات کو سلف صالحین اور اکابرین کی روایت انداز کے مطابق رکھا جائے، متنازع یا اجتہادی موضوعات سے مکمل پرہیز کیا جائے تاکہ عوام میں الجھن نہ پھیلے۔ مرکز کو ہمیشہ علماء حق مستند اداروں کے اعتماد میں رکھ کر چلایا جائے۔ جب ان علمی اور اصول و مشوروں کو نظر انداز کیا گیا تو اندرونی فاصلے مزید بڑھتے چلے گئے۔ 2016 کے وسط میں مرکز نظام الدین کے اندر حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ سینئر بزرگوں اور حامیوں کے درمیان تلخیاں بڑھنے لگی۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے مرکز کے پرامن ماحول کو برقرار رکھنے، انتشار کو ٹالنے اور تصادم سے بچنے کی خاطر خاموشی سے دہلی مرکز چھوڑ کر گجرات جانے کا فیصلہ کیا۔ روانگی کے بعد انہوں نے ایک تفصیلی مکتوب خط بھی تحریر کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ ان کا یہ قدم کسی دنیاوی غرض یا عہدے کی خاطر نہیں بلکہ اصول اختلاف، شورائی نظام کے دفاع و جماعت کے اندر تصادم کے خطرے کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے مرکز نظام الدین سے علیحدگی کے بعد تبلیغی جماعت عملی طور پر دو حصوں نظام الدین دڑے و شورائے نظام الدین میں تقسیم ہو گئی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دونوں طرف مخلصین موجود تھے مگر اصول و طریقہ کار کی تفہیم نے دو الگ راہیں بنا دی۔ آج بھی دونوں طرف کے ساتھی اپنی اپنی جگہ دین کی محنت میں مصروف ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ہر قسم کے انتشار سے محفوظ رکھے، بزرگوں کی قربانیوں کی لاج رکھے اور دین کے کام کو اخلاص کے ساتھ زندہ رکھے۔ تو دوستو عزیز ساتھیو، آج کی یہی تھی مختصر سی ویڈیو۔
آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔